بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر اپنے کھچر سے اترے اور انہوں نے اپنے کھچر کی لگام ایک شخص کو پکڑا دی حفاظت کی غرض سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، اور جس آدمی نے کھچر کو تھامے ہوا تھا، کھچر کو پکڑا ہوا تھا، تو اس کے دل کے اندر خیانت آئی اور اس نے اس خچر کی لگام اتاری اور بھاگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر سے آ رہے تھے اور ان کے ہاتھ کے اندر 2 درہم تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو دینا چاہتے تھے جو اس خچر کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے تو دیکھا خچر بے لگام اکیلا کھڑا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور شخص کو بلایا اور اسے وہ 2 درہم دیے اور کہا جاؤ بازار سے ایک لگام خرید کر لے آؤ۔ وہ شخص بازار گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہی لگام لیے کھڑا ہے اور 2 درہم کے اندر بیچ رہا ہے، تو انہوں نے اس سے وہ لگام خریدی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے اور کہنے لگے کہ ایک شخص تھا بازار کے اندر اس لگام کو بیچ رہا تھا، تو میں نے 2 درہم کے اندر اس سے خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان صبر نہ کرنے کی وجہ سے اور عجلت کی وجہ سے اپنے حلال رزق کو حرام کر بیٹھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا اس کے نصیب کے اندر لکھا ہوتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے اس شخص نے وہ لگام چوری کی اور وہی لگام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے گئے 2 درہم سے دوبارہ خرید کر واپس خچر کے اوپر ڈال دی گئی، خچر کے منہ میں وہی لگام لگا دی گئی۔ اگر وہ تھوڑا صبر کر لیتا تو انعام کے طور پر جو 2 درہم ملنے تھے وہ حلال تھے، لیکن چوری اور خیانت کی وجہ سے اب اسے جو 2 درہم ملے ہیں وہ حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا اس کے نصیب کے اندر لکھا ہے وہی اس کو ملنا ہے، یہ انسان کے اختیار کے اندر ہے کہ حلال ذرائع سے کما لے یا حرام ذرائع سے کما لے۔ میں پہلے بھی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک پانی کا کولر ہے 10 لیٹر کا، اگر اس کے اندر 10 لیٹر پانی آتا ہے تو اس کے اندر وہی پانی آئے گا اگر آپ 1 ٹونٹی لگائیں، اور اگر اس کے ساتھ 10 ٹونٹیاں لگا دی جائیں تب بھی اس کے اندر سے 10 لیٹر پانی ہی نکلنا ہے، 10 لیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنا رزق انسان کے نصیب کے اندر لکھا ہے وہی اس کو ملنا ہے، لیکن انسان کو اختیار ہے کہ وہ حلال کر کے کما لے یا حرام کر کے اپنی آخرت بھی تباہ کر لے اور دنیا کے اندر بھی اپنا نقصان کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی میسنجر آف اللہ کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔